میں کیا فرمایا گیا ہے؟ قد خلت کا مطلب ہے گزر گئے، ان معنوں میں جن معنوں میں ہم کہتے ہیں کیا آپ کے والد صاحب گزر گئے ہیں، جواب ہوتا ہے ہاں گزر گئے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ پاس سے گزر گئے ہوں، کہیں سے فوت ہو گئے۔ اور ساری عربی ڈکشنریاں کلیتاً یہ لکھتی ہیں کہ قد خلا، یہ خلا کا لفظ جب بولا جائے بغیر کسی کانٹیکسٹ کے کہ فلاں وقت فلاں جگہ سے کوئی شخص گزرا تھا، اس کے بغیر جب بھی آپ خلا کا لفظ بولتے ہیں مراد مرنا ہے، وفات پانا ہے، اس جہان سے گزر جانا ہے۔ تو سوال ان کو جو کہ علماء کی باتوں کا تجربہ نہیں زیادہ، یہاں یہ اٹھنا چاہیے تھا کہ خلا کا کیا مطلب ہے۔ خلا کا ترجمہ قرآن کریم نے دو طرح سے کر دیا ہے، افإن مات او قتل۔ آسمان پر گزرے جانے کے خلا کا کوئی ذکر بھی نہیں ملتا، اشارہ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے اس آیت کریمہ سے ہمارا یہ عقیدہ قطعی طور پر سچا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول کہلانے والے انسان تھے وہ سارے کے سارے آپ کے وجود سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان میں سے ایک بھی موت یا قتل کے علاوہ اور کسی خلا کے طریق سے نہیں گزرا۔ یہ آیت ایک اور آیت کریمہ کو بھی یاد دلاتی ہے جو خود مسیح کے متعلق ہے، اور ہر انصاف پسند سچائی کا طالب اس بات کو جان لے گا کہ خلا کا لفظ سوائے حضرت مسیح کے تعلق کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق کے اور کسی رسول کے تعلق میں بیان نہیں ہوا۔ نام لے کر رسول تو گزرے ہیں، مگر نام لے کر صرف دو رسول ہیں جن کے لیے خلا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایک دوسرے کے معنی کو تقویت دینے والا لفظ ہے۔ حضرت مسیح کے متعلق فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم کو آسمان پر کیوں چڑھائے بیٹھے ہو، وہ تو رسول کے سوا کچھ نہیں تھا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے سب رسول گزر چکے ہیں، ان کی کہانیاں دیکھ لو۔ تو یہ دونوں آیات اور ان کا تعلق قطعیت سے ثابت کرتا ہے کہ حضرت مسیح اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، دوبارہ اپنے جسم کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔